ایک بہرے نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دوسرے بہرے سے کہا، اب کون سا اسٹیشن آئے گا؟ دوسرا بہرا، جی آج جمعرات ہے۔ پہلا بہرا، میں بھی یہیں اتروں گا۔ سڑک کے کنارے واقع ایک مکان میں نئے کرایہ دار آئے۔ انہوں نے ٹرک سے اپنا سامان اتارنا شروع کیا تو جلد ہی قریبی مکانوں کی کھڑکیوں سے کئی لوگوں نے تجسس کی وجہ سے جھانکنا شروع کر دیا۔ جب سب سامان اتر گیا تو نئے کرایہ داروں نے ایک بڑا سا بورڈ اتارا جس پر جعلی حروف میں لکھا تھا، ختم شد۔ ایک مصنف ایک ناشر سے کسی دوسرے ناشر کے بارے میں کہہ رہا تھا، اس کا کہنا ہے کہ میں نے اس ناول کی کہانی کہیں سے چرائی ہے، اگر کسی اور نے یہ کہی تو میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ جناب، اب آپ اپنی ذہانت دارانہ رائے دیں۔ ایک ملحہ کی زبان میں لکنت تھی۔ ایک روز وہ ایک ضروری پیغام لے کر جہاز کے کپتان کے پاس پہنچا اور اٹک اٹک کر کچھ کہنے لگا۔ کپتان نے سزا کے طور پر کہا، جاؤ اپنے پیغام کو نظم کرو، پھر واپس آ کر سناؤ۔ ملحہ 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا اور پیغام سنایا جس میں بتایا گیا تھا کہ جہاز کا باورچی عرصے سے سمندر میں گر پڑا ہے اور 20 میل دور پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک بار 3 دوست کھانا کھانے گئے، اتنے میں بادل آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کو چھتری لانے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ ایک دوست چلا گیا، مگر اس نے شرط یہ رکھی کہ میرے آنے تک کھانے کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ 5 گھنٹے گزر گئے۔ جب وہ نہ آیا تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب کھانا کھا لیا جائے۔ جیسے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، خبردار، اگر کھانے کو ہاتھ لگایا تو میں چھتری لینے نہیں جاؤں گا۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن ایک بار بس میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران وہ کچھ ضروری کاغذات پڑھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ وہ اینک گھر بھول آئے ہیں۔ اس پر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر سے درخواست کی کہ وہ کاغذات کو پڑھ کر سنا دے۔ مسافر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، میں بھی آپ ہی کی طرح جاہل مطلق ہوں۔ 3 سردار موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ ٹریفک پولیس والے نے ہاتھ کا اشارہ دے کر روکنا چاہا۔ ادھر سے سردار نے بھی ہاتھ ہلایا اور کہا، نہ باؤ جی، اسی تے پہلے ہی 3۔ سردار، پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی، بیچاری بہت چیخ رہی تھی۔ دوست، اب وہ کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ رات کے وقت ایک بچہ بہت چیخ کر رو رہا تھا۔ اس کی دادی نے بچے کی ماں سے کہا، بہو تم اسے لوری دے کر سلا کیوں نہیں دیتی؟ بچے کی ماں لوری دینے لگی تو اوپر والے فلیٹ سے آواز آئی، اس سے تو بہتر ہے کہ بچے ہی کو رونے دو۔ عامر، تم انگریزی جانتے ہو؟ عامر، ہاں، اگر اردو میں بولی جائے تو۔ میں پی کر نہیں بہکتا، اسے دیکھ کر بہکتا ہوں۔ اتنا بتا، شراب حرام ہوئی یا وہ؟ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، کمینے، شراب حرام ہے اور وہ حرام زادی۔ باپ، میرے 4 بچے ہیں، ایک نے MBA کیا ہوا ہے، دوسرے نے MA کیا ہوا ہے، تیسرے نے PhD کیا ہوا ہے اور چوتھا چور ہے۔ دوست، تو چور کو اپنے گھر سے نکالتے کیوں نہیں ہو؟ باپ، وہی تو کماتا ہے، باقی سب تو بے روزگار ہیں۔ جب بھی گلی میں چلوں نظریں جھکا کے چلوں، کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کی عزت بڑھے گی بلکہ گرے ہوئے کچھ پیسے ملنے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ بیوی، تم سوتے ہوئے مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ شوہر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بیوی، کیا غلط فہمی ہوئی ہے؟ شوہر، یہی کہ میں سو رہا تھا۔ اسکول میں ایک بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھٹی کے لیے کیا عذر پیش کرے۔ بہرحال اس نے استاد سے کہا، جناب، میرے دادا کی شادی ہے، اس لیے میں کل نہ آؤں گا۔ استاد، بیٹا وہ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں،
بچے نے معصومیت سے کہا، جناب وہ تو اب بھی نہیں کرتے، یہ تو میں زبردستی کرا رہا ہوں۔ ایک نوجوان اپنے جوتے مرمت کروانے کے لیے موچی کی دکان پر لے گیا۔ موچی نے اسے رسید دی اور چند روز بعد آنے کو کہا۔ نوجوان نے رسید میز کی دراز میں رکھ دی۔ تیسرے روز اسے فوجی ملازمت کے لیے طلب کر لیا گیا۔ 2 سال بعد وہ گھر واپس آیا تو میز کی دراز میں وہ رسید پڑی ملی۔ نوجوان رسید لے کر بازار گیا۔ موچی کی دکان کھلی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنے جوتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ موچی نے جواب دیا، جی ہاں، آپ کے جوتے پڑے ہیں، میں آئندہ ہفتے ان کی مرمت کر دوں گا۔ ایک شاعر کی شادی ہوئی۔ دوسرے دن بیوی نے شوہر کو مخاطب کر کے کہا، یاد رکھیے مجھے کھانا پکانا نہیں آتا۔ شاعر بولا، فکر کی کوئی بات نہیں، یہاں پکانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ 3 دوست آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ وہ پیسے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور پیسے کو ہاتھ کا میل سمجھتے ہیں۔ ایک دوست نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ دوسرا دوست یہ دیکھ کر ہنسا اور جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور اسے جلا دیا۔ تیسرے دوست نے یہ دیکھ کر قہقہ لگایا اور کہا، بس اتنی سی ہمت، اب مجھے دیکھو، اور جیب سے چیک بک نکالی۔ چیک بک پر 10,000 کی رقم لکھ کر چیک پر دستخط کیے اور آگ لگا دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔